السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے اپنی سکرین پر دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستان میں فتنہ نمودار ہوتا ہے، اور یہ ایک عورت کا فتنہ ہے جس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں کہ نبوت میرے بعد ختم ہو چکی ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب کو نبوت ملنی تھی، لیکن میرے بعد چونکہ نبی نہیں ہے، اس لیے میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اور یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو وہ مرد تھا۔ کوئی عورت تاریخ کے اندر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت عطا نہیں فرمائی۔ جب بھی نبوت ملی ہے تو مردوں کو ملی ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایک عورت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں کہ مسیلمہ کا دور تھا، ایک سجہ بنت حارث نامی عورت، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی، انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت اور فریب کار اور ہوشیار عورت تھی۔ لوگ اس کے حسن خطابت کی داد دیتے تھے اور دیوانے ہو گئے۔ کچھ ناہنجار لوگوں نے جب اس نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کا گروہ بن گئے، یعنی جو خواہشات نفسانیہ کے پیروکار تھے وہ اس عورت کا گروہ بن گئے۔ اور پھر اس عورت نے نبوت کے اعلان کے بعد یہ کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے الگ الگ بہشت بناؤں گی جہاں حوریں اور غلامان ہوں گے۔ اسی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کیا، مگر تا دم آخر اس کے اوپر عمل نہ کر سکی۔ اور پھر اس کے بعد اس ارادے کا اظہار اس نے کئی اپنے پیروکاروں سے بھی کیا، لیکن کبھی بھی وہ اپنے اس ارادے پر عمل پیرا نہ ہو سکی۔ اور اس کے بعد جو مسلمہ تھا، جب اس کو اس کی جھوٹی نبوت کے دعوے کا پتہ چلا تو اس نے بہت سارے تحائف بھیجے، اور پھر اس نے اس کے ساتھ ملاقات کی۔ 40 پہرے داروں کے ہمراہ اس کو ملنے کے لیے گیا، اور پہلی ملاقات میں اس نے سجاد سے کہا کہ عرب کی جو کل بلاد ہیں، کل شہر ہیں، ان کے نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے تھے، لیکن قریش نے عہد نہیں نبھایا، لہٰذا وہ نصف میں نے تمہیں لکھ دیے۔ بعد ازاں مسلمہ نے سجاد کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، اور جب وہ مسلمہ نے دعوت دی تو اس کے لیے اس نے ایک تیار کیا بہت بڑا باغ، اور باغ کے اندر ایک خیمہ نصب کروایا اور خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا، اور اس کے بعد اس نے بڑی خوشبوئیں لگائیں اور سج دھج کے اس نے ایک خیمہ لگوایا، اور اس خیمے کے اندر وہ بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد سجاد بھی بڑے سج دھج کے ساتھ وہ آئی، اور اس کے جو حواری تھے مسلمہ کے، انہوں نے اس کو سلامی دی اور آگے بھیج دیا۔ اب ان دونوں نے تنہائی میں ملاقات کی اور اپنی دلچسپی کی باتیں کرتے رہے، اور بغیر گواہوں کے اور بغیر حق مہر کے انہوں نے اس خیمے کے اندر نکاح کر لیا۔ اور 3 دن تک وہ سجاد بنت حارث وہ وہاں پر مسلمہ کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی، اور 3 دن کے بعد نکلی تو اس کے حواریوں نے کہا کہ یہ کیا کہ آپ نے گواہوں اور حق مہر کے بغیر نکاح کر لیا؟ تو اس نے کہا اچھا میں جاتی ہوں اور حق مہر کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ جب وہ گئی تو آگے سے مسلمہ نے کہا کہ ہاں جاؤ، ہم نے تمہارے حق مہر میں 2 نمازیں فجر اور عشاء کی نمازیں تمہارے حواریوں پر معاف کر دی ہیں، یہ ہم نے حق مہر ادا کیا ہے۔ تو وہ واپس آئی تو لوگوں کو بتایا، تو وہ بھی آگے ناخلف اور انتہائی جاہل قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن وہاں پر ایک شاعر وہ اپنی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اس کے شعر کا ترجمہ ہے، شرم آنی چاہیے کہ تم نے ایک عورت کو نبی بنا لیا، اور حالانکہ دیگر امتوں کے نبی تو مرد ہیں، تم نے عورت کو نبی بنا لیا۔ تو الغرض وہاں اس خیمے کے اندر جو جھوٹی نبیہ نے اور جھوٹے نبی نے آپس میں جو الہامات کی بات کی، ایک دوسرے کی نبوت کو تصدیق کی، ایک دوسرے کی نبوت کا اقرار کیا، اور وہاں بیٹھ کر جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والے
جھوٹے قسم کے جو اللہ کی طرف نسبت کر کے الہامات ایک دوسرے کو سنائے، ان کو ہم کیمرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ کیمرے کے سامنے بیان کرنا ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا یہ پاگل اور کم عقل لوگوں کا ایک شیوا بنا آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان توہمات اور الہامات کے پیش نظر انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا اور سراسر دھوکہ تھا۔ اب پاکستان میں جو عورت آئی ہے اس نے بھی بڑے احسن انداز سے یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن بے نقاب ہو گئی۔ اور اس وقت سجاہ بنت حارث کا قلعہ کما حضرت خالد بن ولید نے کیا، اور اس کے بعد وہ عورت روپوش ہو گئی۔ خالد بن ولید کا لشکر کی آمد سن کے وہ روپوش ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بعد میں اس نے کلمہ بھی پڑھا اور اپنا توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہوگا یہی، ایک منٹ، تو اس لیے تاریخ کے اندر کسی عورت کو نبوت ملنا یہ بالکل محال ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لہٰذا یہ ایک جھوٹا ڈرامہ ہے، اور اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہی ہاتھ ہے، اور قادیانی ہی وہ لوگ ہوں گے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ وہ کہیں گے تم ہمیں مان لو، ہم تمہیں مان لیں، نہ ہمیں کوئی مانتا ہے نہ تمہیں کوئی مانتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو ہی ہم ایک دوسرے کو مان لیں، جیسے مسلمہ اور وہاں سجاہ بنت حارث کا کام تھا، یہی کام ان کا ہوگا۔ پھر یہ آپس میں رنگ ریلیاں بھی کریں گے اور بہت کچھ ہوگا، اور وہ جو اس کی بہن کہہ رہی ہے کہ ہم پردے دار لوگ ہیں، پھر پردہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، اس لیے پاکستان میں ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، اور ختم نبوت پر ہم پہرا دیتے رہیں گے، اور ایسے گستاخوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔